السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب، آپ کا بہت سے معاملات پہ آج پروگرام میں بات کریں گے۔ کل سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ پاکستان آ رہے ہیں، اس کو لے کے بھی بات کریں گے۔ نیب قانون میں تبدیلیوں کی بازگشت بھی ہے، پولیس ریفارمز پنجاب میں کس حد تک۔ لیکن نظامی صاحب، سب سے پہلے ایک بہت بڑا معاملہ جو مسئلہ بن گیا ہے، GIDC گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس صدارتی فرمان کے ذریعے 208 ارب روپے چند سرمایہ داروں کے معاف کر دیے گئے، اور اب وزراء کی وضاحتیں اس پہ آ رہی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اچھی بات ہے یہ وضاحت کریں، آج فردوس عاشق اوان صاحبہ نے فرمایا کہ میڈیا کا ایک خاص سیکشن حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ جس طریقے سے رپورٹ کیا گیا اصل بات ویسی نہیں تھی۔ بہتر ہوتا کہ اصل بات وہ بتا دیتی ہیں، اور یہ کون سا سیکشن ہے جو حکومت کو بدنام کر رہا ہے؟ یہ تو وہی بتا سکتی ہیں کون سا کر رہا ہے، لیکن وہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ جب آپ اف یو آر کاٹ آن دا رانگ فٹ، جب آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس کی عوام میں پذیرائی نہ ہو، اور اس کی بڑا اسٹرانگ وہ ہوا ہے بیکلیش یا رد عمل، جی اس طرح کے یہ ساری باتیں اس لیے بہت زیادہ چپتی ہیں جا کے لوگوں کو کہ یہ جو PTI کے حکومت میں نئے پاکستان میں جب پرانی باتیں ہوں جس کے بارے میں سابقہ حکومتوں کو بجا طور پہ متون کیا جائے جی کہ ایک قسم کا پریویلیجڈ کلچر ہے، اور اب ان کو ایک صنعت کاروں کو یا جو ویسٹرن انٹرسٹ ہے جی مخصوص مفادات کو جی نوازا جا رہا ہے، تو پھر تکلیف تو ہوتی ہے۔ اب یہ مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ یہ کیونکہ انجن جو ہے گروتھ کا، جی یعنی پیداوار کا، یعنی انڈسٹری کا، وہ نہیں چل پا رہا، رکا ہوا ہے بڑی حد تک، وہ بالکل سٹینڈ اسٹل ہے، جمود کا شکار ہے۔ جی تو اب ان صنعت کاروں کو وہ ایک قسم کا پیمپر کیا جا رہا ہے، مختلف مراحت دی جا رہی ہیں، نیب سے ان کو ایگزمپٹ کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ جی تو مقصد یہ ہے کہ جو لوٹ مار ہے، اب اس کو اگر لیجٹمائز کیا جائے گا تو پھر میڈیا کو یہ تو ایک وتیرہ ہے کہ وہ شر انگیز، بے بنیاد، سیاق و سباق سے ہٹ کے یہ تو ایک تکیہ کلام ہوتا ہے۔ جی اب محترمہ فردوس عاشق اوان نے تو یہی کہنا نا، ہز ماسٹرز وائس، جی ٹھیک ہے نا، ان کا تو ترجمان ہے وہ، تو وہ کیا کہیں گی کہ ایک مخصوص پوچھا جائے کہ مخصوص مفادات کون ہوتے ہیں؟ یہ وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ اب وقت کے ساتھ بدلنے سے آج جو صاحب ان کے ساتھ دوسری کرسی پہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے تھے اور وہ یہ سارا GIDC سے متعلق بریف کر رہے تھے، ندیم بابر صاحب، یہ بھی تو وقت کے ساتھ بدلنے والے ہیں۔ پرانی حکومتوں میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہیں۔ میں گزشتہ روز کہا تھا کہ وہ ایک زمانے میں شہباز شریف کے دستے راز تھے، اور میں کئی دفعہ ان کو میں نے دیکھا جو مختلف پاور پلانٹس میں بلو آئڈ بوائے کہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں نا؟ جی منظور نظر مخصوص جو پہلی میٹنگ ہوئی، میں آپ کو بتاتا ہوں، جب میاں نواز شریف پرائم منسٹر الیکٹ تھے، جی تو مصدق ملک صاحب جو ہیں وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں وزیر برائے پانی و بجلی تھے، جی، اور وہ اکثر میں نے دیکھا کیبنٹ میٹنگ میں بھی وزیر تھا اس میں، پاور پوائنٹ پریزنٹیشن، بہت اچھی گفتگو، اور بڑی ان کو اپنے سبجیکٹ پر عبور تھا۔ تو فیصلہ کیا اس وقت کے وزیر اعظم نے کہ جو پرائم منسٹر ڈیزگنیٹ ہے ان کو بھیجا جائے میاں نواز شریف کو بریف کرنے کے لیے۔ جی، تو میاں نواز شریف نے ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس رائے گنج میں کیا، جی، اپنی اقامت کا۔ اس پہلی میٹنگ میں بھی پہلی دفعہ میں نے بھی سنا نام ندیم بابر صاحب۔ جی تو ندیم بابر صاحب جو ہیں وہ میاں نواز شریف کی جو انرجی پالیسی تھی، جی، اور جو بڑی اس کے خالق ہیں، اس کی خالق کہیں یا اس کی ایک بڑی اہم جز یا لنچ پن جس کو کہتے ہیں نا، جی وہ تھے۔ تو اب انہوں نے یہ ان کو سکھایا یہ
سارے گر. اور اس وقت وہ عمران خان صاحب کی آنکھ کا تارا بھی ہیں. لیکن نظامی صاحب میرا آپ سے جو سوال ہے, 9 جولائی کو اجلاس ہوتا ہے, پرائم منسٹر آف پاکستان اس پہ تحفظات کا اظہار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ادائیگی آپ سرمایہ داروں کو فرانزک آڈٹ کے بعد کریں گے. ندیم بابر صاحب نے آج اخباروں میں خبر لگی ہے, کل جو انہوں نے میڈیا بریفنگ کی اس میں کہا کہ ابھی ہم اس کو فرانزک آڈٹ کروائیں گے. اتنی اجلت کیا تھی, صدارتی آرڈیننس میں بھی آپ جواز دے رہے ہیں. ایک بات تو پتہ لگ گئی مجھے جی کہ شرپسند کون ہے. کون ہے؟ آپ اور میں. نہیں آپ کیوں یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں بھائی؟ نظامی صاحب ایک آپ کا کام ہے کہ آج آپ یہ کہیں مذمت کریں ان لوگوں کی جو یہ ویسٹرن انٹرسٹ میڈیا میں بیٹھے ہوئے. نظامی صاحب ہمارا کوئی آپ انٹرسٹ یہ نہیں نہ ہے. کہیں, آپ سچ نہ بتائیں. نظامی صاحب کیوں سچ بتا رہے ہیں آپ؟ وی آر انڈیپینڈنٹ, ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. لیکن یہ سوال مجھے چبھتا ہے. انڈیپینڈنٹ وہ کیا ہوتا ہے؟ ہم آزاد جرنلسٹ ہیں, کسی کے ایجنڈے پہ نہیں ہیں. آج کل یہ خاصا رینیویبل انرجی پہ بہت زیادہ یہ کام کر رہے ہیں. لیکن ان سے میرا خیال پہلے جان لیں کہ جس منصب پہ یہ پہلے فائز تھے, آج جو لوگ اس پہ فائز ہیں وہ مخصوص سیکشن آف میڈیا ان کی نظر میں کیا ہے, انہی سے جاننے میں رہے. فواد چودھری صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. جی ویسے میں سب سے پہلے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جب آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں لگایا گیا تو کہا گیا تھا کہ جی فواد چودھری کو کھڈا لائن لگا دیا گیا, لیکن آپ نے اس منسٹری کو بھی ریلیونٹ بنا دیا. میں نے دیکھی ہیں پانی آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 روپے پہ ملا کرے گا سرکاری دفتر میں اور باقی لوگوں کو بھی, یہ بڑی اچھی خبر ہے. پھر اس کے علاوہ آپ نے یعنی بجلی سے چلنے والی بجلی سے وہ تو اپنی شعبے سے ہیں, لیکن اپنے شعبے سے بالا ہو کے بھی آپ مرچنٹ ڈیمانڈ ہیں اور آپ کی باتیں جو ہیں وہ بڑی شوق سے سنی جاتی ہیں اور ٹیلی ویژن پہ بھی آپ مرچنٹ ڈیمانڈ ہیں. تو اس لحاظ سے یہ آپ نے سرخرو ہوئے ہیں کہ یعنی حکومت کی اگر ترجمانی کر رہے ہیں تو آپ بہتر طریقے سے کر رہے ہیں. یہ بتائیے کہ یہ آج جو آپ کی جو کیا کہنا ہے جیسے سکسیسر ہیں محترمہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ, وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو سارا یہ جو گیس کے اوپر جو کچھ رعایت دی گئی, کچھ ری ایمبرس کیا جا رہا ہے 208 ارب روپے کیا جا رہا ہے, یہ سب میڈیا کی شرانگیزی ہے. تو یہ میڈیا سے کیوں اتنا متھا لگایا ہوا ہے آپ کے حکومت نے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میڈیا کو تو ساتھ ہی لے کے چلنا پڑتا ہے اور ساتھ ہی لے کے چلنا چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو GIDC کا معاملہ ہے اس میں تو بہرحال ہم سے کوتاہی ہوئی ہے اور حکومت کو ماننا چاہیے تھا اور ہمیں ماننا چاہیے کہ جو کمیونیکیشن اسٹریٹجی ہماری ہونی چاہیے تھی وہ اس طرح کی نہیں تھی. ہمارا جو ایکچولی یہ ایک معاملہ اگر یہ چلا جائے کہ 300 ارب روپیہ معاف کیا جا رہا ہے اور یا وہ کوئی مخصوص گروپ جو ہے اس کو واپس دلایا جا رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کمیونیکیشن میں کوئی خامی تھی. کیونکہ یہ GIDC کا معاملہ جو ہے وہ ایسا تھا نہیں. 2011 میں یہ پہلے پیپلز پارٹی نے ٹیکس لگایا, 2014 میں یہ نواز شریف نے لگایا, اس کے اوپر کوئی پیسہ اکٹھا نہیں ہوا. اور اب یہ جو ایکچولی جو کرنے جا رہے ہیں وہ اس لیے کرنا جا رہے ہیں کہ کھاد مہنگی نہ ہو, کیونکہ اگر GIDC ابھی آپ ان سے چارج کریں گے تو کم از کم 150-200 بوری کھاد جو ہے وہ مہنگی ہو جائے گی. وہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ نہ لگائیں, یہ کسانوں کو جو ہے وہ واپس کر دیں یا جو سبسڈی ہے وہ واپس کر دیں. سو بظاہر اس قانون میں کوئی خامی نہیں ہے اور اچھا ہے, لیکن اس کو تھوڑا میرا خیال ہے کہ کمیونیکیٹ اس طرح سے نہیں ہوا جس طرح سے ہونا چاہیے. GIDC کیا ہوتی ہے ذرا بتا دیں یہ لوگ. گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس نظامی صاحب, اور یہ پیسے اس لیے اکٹھے کیے جاتے ہیں کہ انفراسٹرکچر کو کیا انفراسٹرکچر ہو جائے. تو یہ دیکھیے اس میں صرف یہ فواد صاحب کے مثلا یہ فرٹیلائزر پلانٹ والے وصول کرتے رہے اور یعنی جو اپنے یوزر سے فارمر سے, اور انہوں نے جمع نہیں کرایا اور اب وہ معاف ہو گیا. تو جن لوگوں نے جمع کرایا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دے ہیو بین ربڈ آن دا رانگ سائڈ. اس میں یہ مسئلہ جو ہے یہ بنیادی مسئلہ ہے. لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ جو کمیونیکیشن اسٹریٹجی ہے یہ بھی تو ایک سائنس ہے فواد صاحب, اور آپ ماشاءاللہ اس میں کافی یکتا ہیں. تو جو جن لوگوں کو بھی حکومت کی ترجمانی کے لیے ایک فوج ظفر موج ہے حکومت کے پاس, ان کو یا تو کوئی آپ کو کنسلٹنٹ رکھ کے دیں یا آپ ہی ان کو کوئی ریفریشر کورس دیں.
دیکھیے بات یہ ہے کہ جو جی آئی ڈی سی کا اسپیسیفک معاملہ ہے، اس میں تو بہرحال یہ ہے کہ یہ 4 کمپنیز کا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میجر شیئر ہے اس میں، اور اس میں یہ اس لیے اس کو واپس جو ہے وہ لینا پڑا کہ ساری کمپنیز ہیں اس وقت کورٹس میں، وہاں سے اسٹے ہوئے ہیں، کیونکہ جے آئی ڈی سی پیپلز پارٹی نے لگایا اور پھر نون لیگ نے لگایا، لیکن بجائے اس کو گیس انفراسٹرکچر کے اوپر یہ پیسہ خرچ کرنے کے، اس کو انہوں نے جو ہمارا ویسے مالیاتی خسارہ تھا وہ پورا کرنے میں اس کو دکھا دیا۔ لہٰذا عدالت نے یہ کہا کہ جب آپ نے جس مقصد کے لیے پیسے لیے تو ادھر تو آپ نے لگائے نہیں، تو یہ آپ کیسے جو ہے وہ لیوائی کر سکتے ہیں۔ سو اس کو جو ہے وہ ایک خاص اس کو جو ہے وہ کرنا پڑا، لیکن بہرحال آپ کی بات صحیح ہے، کمیونیکیشن کے اوپر جو ہے وہ تو ایک بہتر ہونی چاہیے تھی جو نہیں ہوئی۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو آرڈیننس کے ذریعے چیزیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، جب ماشاءاللہ قومی اسمبلی بھی ہے، سینٹ بھی ہے، اس کا سیشن ہو رہا تھا، پھر آپ نے پروروگ کر دیا، اس سے کوئی اچھا تاثر نہیں پڑتا جمہوریت کے بارے میں؟ اگر وہاں پہ ڈبیٹ ہو جائے معاملہ تو ذرا اور طرح کا ذرا تاثر ملتا ہے، ذرا پکی چیز ہوتی ہے سالڈ، اس پہ وہاں ڈبیٹ میں یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں یہ آ بھی جاتی ہیں۔ یہ بات بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس ہوئی تھی، وہ ایکچولی ایشو یہ ہے کہ 269 بلین روپیز ہیں جو حکومت کے خزانے میں آنے ہیں، لہٰذا حکومت کو اور فائنانس منسٹری کو جلدی یہ ہوتی ہے کہ یہ پیسے آ جائیں تاکہ ہمارا اس وقت آئی ایم ایف کا بھی چل رہا ہے، فیٹ ایف کا بھی چل رہا ہے، ہماری ریسٹرکشن چل رہی ہیں، سو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پیسے جلد از جلد جو ہیں 50% جو آپ نے کر دیا نا، تو وہ 50% بنتا ہے 269 بلین روپیز، وہ قومی خزانے میں آ جائیں۔ اگر ہم اس میں پڑھیں گے پارلیمنٹ میں ایکٹ میں لگیں گے تو وہ پھر ظاہر ہے 6-8 مہینے لگ جائیں گے جس کے لیے، اور اتنا پیسہ جو ہے وہ پھر حکومت کے پاس آپ نے وقت کے بچانے کے لیے کیا۔ اچھا یہ جہانگیر ترین صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے، ذرا دکھا نہیں دیتے؟ جی ان کی یہ وضاحت سامنے آئی ہے کہ جس طرح میرے نام کو لے کے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں نے فائدہ اٹھایا اس سے، تو میں ان لوگوں میں نہیں ہوں شامل، ان سرمایہ داروں میں جنہوں نے، میں جی آئی ڈی سی کسی کا شیئر ہولڈر بھی نہیں ہوں، شیئر ہولڈر بھی نہیں ہے۔ فواد چودھری صاحب انہوں نے فیک نیوز کا ذکر کیا، اکثر میں نے دیکھا جہانگیر ترین صاحب شکار رہتے ہیں۔ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ لگتا ہے کہ اسد عمر صاحب نے ان کو معاف نہیں کیا، اگرچہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن کبھی ان کو شوگر کے حوالے سے، کبھی کسی نہ کسی حوالے سے متون کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو آپ کی حکومت کے اندر ہی اس قسم کی لیگ پولنگ ہے، اس سے یہ فیک نیوز ایمینیٹ ہوتی ہے، اس کا کوئی مداوع نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں دوسری بات یہ جو ہے نا کہ مسئلہ میرا نہیں خیال یہ اسد عمر صاحب کا یا جہانگیر ترین صاحب کا کوئی مسئلہ آپس کا ہے، مسئلہ زیادہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ بھی زیادہ ریلیونٹ ہوتے ہیں یا جو لوگ بھی زیادہ ٹی وی پر آتے ہیں ان کے اوپر ہر طرح کی بات جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ میں بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بتاؤں کہ ابھی میں ایک جیلم کا ایک پریس کاؤنسل کا وفد اور تاجروں کا وفد مجھے ملنے آیا۔ ہماری میونسپل کمیٹی کا جو پہلے ہوا یہ کہ لیز دی انہوں نے، وہ بڑے کم پیسوں پہ دی، تو میں نے ان کو یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ 6 کروڑ روپیہ نقصان ہو رہا ہے حکومت کا جو ہم نے پورا کرنا ہے، جو میں نے پورا کرنا ہے، اور اس کے اوپر چاہے احتجاج ہو یا جو ہو یہ میں نے نہیں چھوڑنا، یہ 6 کروڑ روپیہ مجھے جو ہے یہ چاہیے، گورنمنٹ کا لاس ہو رہا ہے۔ اب ہوا یہ کہ وہ گورنمنٹ کا لاس والی بات کو کاٹ کے، پہلی بات کو کاٹ کے تو یہ ویڈیو وائرل کر دی کہ جی میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہا یہ میں جلسے میں رشوت مانگوں گا۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہو جاتی ہیں کہ جب آپ زیادہ جو ہے وہ نون لوگ ہوتے ہیں، ان کا یہ پرابلم ہو گیا ہے ابھی میڈیا کا، اسپیشلی سوشل میڈیا کا، کہ ارسپانسبل باتیں، ارسپانسبل چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں، اور پھر ہمارا جو سائبر کرائم ونگ ہے وہ بہت انفیکٹو ہے۔ میں تو ہر کیبنٹ میٹنگ میں بھی اور پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں، کوئی کارروائی نہیں ہوتی، کوئی پتہ نہیں چلتا، اور یہ ٹویٹر کو بھی اور ان کو بھی جو ہے وہ میں لکھ رہا ہوں ٹویٹر کو، میں لیگل نوٹس بھیج رہا ہوں کہ آپ یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ ہمیں بتائیں، ادروائز وی ول سو دیم ان لنڈن، کیونکہ پاکستان میں تو ان کا آفس نہیں ہے۔ صحیح ہے یہ تو فواد چودھری صاحب کی جو میڈیا والا مسئلہ ہے، اس حد تک تو ہے نا کہ کوئی ایک مخصوص گروپ تو ضرور ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا میں جو نیگیٹیوٹی جو ہے وہ پھیلاتا رہتا ہے۔ نہیں مخصوص گروپ نہیں عارف صاحب، میں تھوڑا سا آپ کو کلیریفائی کروں، میں تھوڑا سا آپ کو، اب کیا ہوا ہے، اب گروپس بن گئے ہیں، ایک یہاں پہ گروپ بن گئے ہیں جن کو آپ پیسے دیتے ہیں لوگوں کو بے عزت کرانے کے لیے۔ ابھی یہاں پر ایک پچھلے دنوں جو ہے وہ ایک، اگر آپ نے کسی کے خلاف ٹرینڈ چلوانا ہے
اگر فار ایگزامپل آپ نے عارف نظامی کے خلاف ٹرینڈ چلانا ہے تو آپ 2 لاکھ روپیہ چاہیے آپ کو, 2-3 بڑے گروپ ہیں ان کو آپ پیسے دیں گے, وہ آپ کے خلاف ٹرینڈ چلا دیں گے. اچھا, جو کسی کو آپ نے بے عزت کروانا ہے, یہاں پہ گروپس بنے ہوئے ہیں, ان کو آپ پیسے دیں, وہ 10-15 ہزار 20 ہزار سے شروع ہوتے ہیں اور 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے کے اوپر جاتے ہیں. بالکل آپ نے جو مرضی ان سے ٹرینڈ کروانا ہے, جس کی جو مرضی آپ نے بے عزتی کروانی ہے کروا لیں. ٹھیک ہے فواد صاحب, ایک بریک لینا ہے. نظامی صاحب کچھ خانساموں کا ذکر کر رہے تھے کہ ٹرینڈ چلتے ہیں, لابنگ ہے, گروپس ہیں, سوشل میڈیا پہ حرکت میں آتے ہیں, لیکن جب ایک ہی پارٹی کے 2 لوگ ٹی وی پہ آ کے ایک دوسرے پہ الزام لگائیں, عامر لیاقت صاحب نے جس طرح ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ کے خلاف باتیں کی ہیں, تو یہ کس بات کا انڈیکیشن ہے کہ کیا پی ٹی آئی کے اندرونی لابنگ, گروپ بندی لیکن بہت عامر زیادہ لیاقت تو ایسے کوئی پی ٹی آئی کے نہیں ہیں یار, ان کے ایم این اے تو ہیں نظامی صاحب. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ذرا اس پہ بھی بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, ابھی ہم جو بات کر رہے تھے جی آئی ڈی سی کے معاملے پہ, پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو آڈٹ تھا, فرنزک آڈٹ کے پہلے ہدایات کی تھی, اس کے بغیر یہ پیسے دینے پہ اب نوٹس لے لیا ہماری خبر کا, اور جو آرڈیننس ہے صدارتی آرڈیننس, اس میں ترمیم کا اعلان بھی جو ندیم بابر صاحب نے پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کر دیا. تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ اس کا فرنزک آڈٹ ہو, کس کے کتنے پیسے بنتے ہیں. پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس معاملے کو اب نوٹس لے کے اب فرنزک ٹرانسپیرنسی ہے نا, یہ بڑی اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اور چودھری صاحب سے ہم کچھ بات کر رہے تھے اس سے پہلے, جو پارٹی کے اندر کے معاملات ہیں اور یہ ایک دوسرے پہ, چودھری صاحب سوشل میڈیا کی تو ہم نے ذکر کیا, اس میں مختلف ایجنڈاز ہیں, مختلف گروپس ہیں, لیکن یہ پارٹی کے لوگ ہی جب کھل کے آ جائیں ایک دوسرے کے خلاف, یہ کیا انڈیکیشن ہے؟ گروپ بندی بڑی گمبھیر ہو چکی ہے جماعت کے اندر. یہ کون سی کوئی اسپیسیفک انسیڈنٹ؟ اسپیسیفکلی یہ جو عامر لیاقت صاحب نے فردوس عاشق اوان صاحبہ کے خلاف باتیں کی ہیں, اور پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ فلاں نے فلاں لابنگ ہے میرے پیچھے کام کر رہی ہے. دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر سب کا کنسنسس ہے, اور جب جو لیڈر ہوتا ہے اسی کے اوپر کنسنسس ہوتا ہے, باقی آپس میں چھوٹی موٹی چیزیں یہ تو چلتی رہتی ہیں, کوئی کسی کے اوپر مطمئن ہوگا کوئی نہیں ہوگا, اس سے فرق نہیں پڑتا. فواز چودھری صاحب, آپ تو خیر تجربہ کار ہیں, میں نے بھی وہ دور دیکھا ہوا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں بڑی جلدی. بڑی کلیئرلی گروپنگ تھی, ایک مولانا کوثر ندوی والا, مصطفیٰ خار ایک گروپ الگ تھا, شیخ رشید, خورشید زنمیر وہ الگ تھا, ایک لیفٹ تھا ایک رائٹ تھا. اور بعض لوگ تو کہتے تھے کہ بھٹو صاحب خود بھی اس کو تھوڑا سا کرتے ہیں تاکہ یہ ایک قسم کا ڈیوائڈ اینڈ رول فارمولا ہوتا ہے حکمرانوں کا, شغل میلہ چلتا رہے, شغل میلہ چلتا ہے, اور بعض بات جینوئن بھی ڈفرینسز ہوتے ہیں, لیکن ان کا بھی ایک کنسنسس اس چیز پہ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو لیڈر ہے. تو یہی بات شاید یہاں پہ ہے کچھ نہ کچھ. اور اب وہ دور میں تو کم از کم یہ نہ سوشل میڈیا تھا, نہ یہ جو ہم جہاں بیٹھے ہوئے اس وقت یہ چیز تھی, تو تھوڑا سا شاید انویٹیبل ہے ویسے ہی. لیکن ٹیلی ویژن پہ آ کے نظامی صاحب وہ پارٹی کے اندر کے معاملات اور ہیں, آپ ایک ہی پارٹی سے ٹیلی ویژن پہ آ کے ایک دوسرے کے خلاف بات کریں, یہ سلسلہ اور ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہو تو بہتر ہے, لیکن نہ ہو تو بہتر ہے, یہ اکثر اوائڈبل بھی نہیں ہے کیونکہ ہم بھی تو کرتے رہتے ہیں نا. جی بالکل, ہمارا کام ہے یہ. یہ بتائیے فواد صاحب کہ جو آج کابینہ کی میٹنگ ہوئی, اس میں کوئی کشمیر کے حوالے سے بھی بات ہوئی. اب سنا ہے کہ وزیر خارجہ آ رہے ہیں جی سعودی عرب کے, لیکن جو سب سے سگنیفیکنٹ ہے یو اے ای کی, کہ ان کا سٹینڈ بڑا کچھ پرو انڈیا ہی نظر آیا ہے اب تک. تو اس لحاظ سے یہ ایک اچھی مثبت پیش رفت ہے. اور شاہ محمود قریشی نے آج بریفنگ بھی دی ہے, لیکن یہ ایک کرٹیسزم بڑا عام ہو رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے. 2 اس کے پہلو ہیں. ایک تو یہ جی یہاں بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب اور شاہ محمود, ان کو دنیا کے کیپٹلز میں جانا چاہیے اور اپنے دوستوں میں جانا چاہیے, وہ جا نہیں رہے بالکل انہوں نے. اور دوسرا یہ کہ جب اندرونی محاذ پہ اتنی زیادہ لڑائی ہے اور اتنے ڈیوائیڈڈ ہیں ہم, تو بیرونی محاذ میں ہم کشمیر کے کاز کو کس طرح آگے چلا سکتے ہیں. اور کل مشاہد صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی اسٹریٹجی ہی نہیں ہے حکومت کی, ریئیکٹیو ہے. تو آپ کیا کہیں گے ان معاملات پہ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو بس کہنے کی باتیں ہیں نا, آپ کہ یہ کر لیں وہ کر لیں. دیکھیں آپ نے
جو میرا یہ خیال ہے کہ اب تک جو ڈپلومیسی رہی ہے پرائم منسٹر کی وہ کافی حد تک بہت اچھی رہی ہے. دیکھیے انہوں نے کیا کیا اچیو کیا ہے. ہم نے 65 سال کے بعد پہلی بار یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں کشمیر جو ہے وہ ڈسکس ہوا ہے. خارجہ امور کی جو کمیٹی ہے یورپی یونین کی وہاں پہ ڈسکس ہوا ہے. OIC نے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایک دے دی ہے. پرابلم اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ جو نریندر مودی اور ٹرمپ کا امریکہ کا جو اب تک رول رہا ہے کہ ہم میڈیشن کریں گے, 2 دفعہ انہوں نے ان سے بات کی, ہم سے بات کی. اوورآل جو اس وقت یورپی یونین کی لیڈرشپ جو ہے وہ جو رول ادا کر رہی ہے وہ فرینکلی برا نہیں ہے, لیکن ملکوں کی لمیٹیشنز ہیں نا, وہ یہی کہہ ہی سکتے ہیں. وہ نریندر مودی کو کہہ رہے ہیں سارے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کرفیو لفٹ کریں فوری طور کے اوپر, وہاں پہ ہیومن رائٹس جو ہیں وہ ان کو بحال کیا جائے. لیکن اب جس طرح سے جرمنی میں جب ہٹلر وہاں پہ حکمران تھا تو ساری دنیا اس کو کہہ ہی رہی تھی کہ بھئی آپ یہ کس طرح سے چلا رہے ہیں, اس طرح سے نہیں چلنا. پھر آخر میں جا کر کے اس کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑی. سو جنگ کے مرحلے ہوتے ہیں. ابھی میرا یہ خیال ہے کہ ایک بہت ہمارے ہاں ایک طبقہ جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو سوچے سمجھے بغیر ہی وہ کہتا ہے نا کہ ہر کام کر دیں. اب اگر آپ نے مشاہد حسین کی بات کی کہ ریئیکشنری ہے, ان سے یہ پوچھے نا کہ وہ آرٹیکل لکھیں اور سجیسٹ کریں کہ حکومت کو یہ سٹیپس لینے چاہیے. تنقید کرنا تو آسان ہے, آپ بتائیے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کیا. میرا یہ خیال ہے کہ زیادہ تر جو اپوزیشن کا اسمبلی کمیٹی کا حصہ بھی ہے فواد صاحب, وہ جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے نیشنل سیکیورٹی پہ موجودہ جو حالات ہیں اس پہ اس کا حصہ بھی ہے, اور کچھ سجیشنز انہوں نے دی ہیں اور وہ میٹنگ میں بھی دیں گے. وہ ان کا بڑا پازیٹیو کرٹیسزم بھی تھا. دیکھیے جو زیادہ تر اپوزیشن کا ریٹرک ہے نا, وہ اس کے اوپر اپوزیشن کے پاس بھی کوئی پلاننگ اسٹریٹجی کوئی نہیں ہے. وہ ایسے ہی آ کے بات کر دیتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, اور ایکچولی ان کا خیال نہیں تھا کہ اس کو مسئلہ کشمیر اتنا اٹھ جائے گا. فرینکلی آپ دیکھیے کب اس سے پہلے نیو یارک ٹائمز میں, گارڈین میں, انڈیپینڈنٹ میں, یہ جو CNN ہے, BBC ہے, اس میں اس طرح کی کوریج جو ہے وہ کشمیر کو پہلے کہاں ملی ہے. اس میں نریندر مودی کا ویسے زیادہ کنٹریبیوشن ہے ان کی اپنی بیوقوفیوں کا. یہی میں کہنے لگا تھا. جو اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے, میرا یہ خیال ہے کہ اس میں بھارت تنہا ہو رہا ہے, ود ان انڈیا بھی اور باہر بھی. ود ان بھی دیکھیے آپ کے عارف نظامی صاحب, یہ جو ساری لیڈرشپ جو دہلی کی لائن ٹو کرتی تھی, یعنی عمر عبداللہ, محبوبہ مفتی, شاہ فیصل, یہ بھی سارے اب جیلوں میں ہیں. ان کو تو چھوڑ ہی دیجئے نا, جو یاسین ملک صاحب, منظور گیلانی صاحب اور اپنے میر وائز صاحب جو ہمارے پوائنٹ آف ویو سے ہمارا پوائنٹ آف ویو کے زیادہ قریب تھے, ان کو تو چھوڑ ہی دیجئے. جو ان کی لائن کرتے تھے وہ بھی سارے جیلوں میں ہیں. یقیناً یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جس انٹرنیشنل میڈیا وہ کہتے تھے ہم کہ کشمیر کا نام سوائے دہشت گردی کے حوالہ نہیں لیتے تھے, وہ بھی پاکستان پہ الزام لگا کے, لیکن اتنی زیادہ ایٹراسٹیز ہوئی ہیں وہاں کہ وہ بھی بلا اٹھیں. لیکن یقیناً یہ ہمیں بڑا لانگ ڈراؤن آؤٹ اسٹرگل ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کل کشمیر آزاد ہو جائے گا اور مودی جو ہے وہ 370 کو وڈرا کر لے گا تو وہ ڈگ از گراؤنڈ دیر, ہمیں بڑی لمبی جدوجہد کرنی ہے. اور اس کے لیے میرا خیال ہے یہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپوزیشن کو بھی تھوڑا سا آن بورڈ لیں ان معاملات میں. اپوزیشن کو آن بورڈ جو ہے وہ لینا چاہیے, بٹ اپوزیشن کا پرابلم یہ ہے, اپوزیشن ایک مینٹلی وہ پھنسے ہوئے ہیں وہ کہ میرے اپنے ابو کو نکالنے کے چکر میں. ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کی وہ اس سے آگے نکل ہی نہیں رہے ہیں. وہ دیکھیں کبھی کسی, اب آج مولانا فضل الرحمان کو بھی اگر آپ دیکھیں یا پیپلز پارٹی کو, ایک انہوں نے اپنا کوئی جلسہ, ریلی, پریس کانفرنس کوئی کشمیر کے اوپر انہوں نے نہیں کی ہے. ان کی تمام جو موقف رہتا ہے, تمام جو رہتی ہیں چیزیں, وہ صرف اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر رہتی ہیں. اور وہ بھی کہ ان کو دیکھیں, میں کوئی بھی اگر عام آدمی ہے نا, آپ اس سے جا کے پوچھیں گے, کوئی بھی عام آدمی. فواد صاحب آپ نے کہا ابو نکالنے کے لیے یہ مگن ہیں, یہ میڈیا پہ ہی خبریں چل رہی ہیں, کوئی ڈیل کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, تو کسی کے ابو نکل رہے ہیں کیا؟ دیکھیں نا مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن کا جو نیریٹو ہے, جو بیانیہ ہے کہ یہ زرداری صاحب اور نواز شریف کو چھوڑ دیا جائے, عام آدمی کو اس کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے. عام آدمی کو تو اپنے مسئلوں کے ساتھ اٹھے گا نا. سو ان کا جو نیریٹو ہے وہ بالکل ہے ہی غلط. دوسرا جو ہے, زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نے نکلنا ہے, ہمیں تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. 9B
جو سیکشن ہے جو اپنا نیب لا کا وہ پلی بارگین کا جو ہے وہ آپ کو پورا اس میں موقع دیتا ہے. آپ پلی بارگین کے لیے اپلائی کریں, جو پیسے ہیں وہ واپس کریں, اور آپ بے شک ہماری طرف سے لندن جائیں, دبئی جائیں, جہاں مرضی جائیں. لیکن یہ کرنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم پیسے بھی نہ دیں, سیاست بھی ہماری بچ جائے, پیسے بھی ہم نہ دیں اور ہم چھوٹ بھی جائیں. یہ کسی نے نہیں کرنا. وہ چاہتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے, یہ تو ٹھیک ہے, لیکن میں نے جو سنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں پیسے بھی ہم دلوا دیتے ہیں لیکن پلی بارگیننگ کا نام نہیں آنا چاہیے. اور اس میں ایک رکاوٹ کہتے ہیں وہ کہ جی عمران خان صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں میں نہیں ان کو چھوڑوں گا, باقی سب تیار ہیں, یعنی پاکستان کے اندر جو باقی لوگ سٹیک ہولڈرز ہیں وہ تیار ہیں, عمران خان صاحب مذاہب ہیں اس میں. یہ کہاں تک ٹھیک ہے بات جو ہے؟ یہ سوشل میڈیا پہ بھی چلتی ہے, ٹیلی ویژن پہ بھی چل رہی ہے, اور کچھ اینکر حضرات بھی اپنے نجی طور پر جو ٹویٹ کرتے ہیں اس میں بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں. لیکن بیسکلی میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان تو اس پہ نہیں مانیں گے, کیونکہ دیکھیں اگر ہم اس پہ مان جائیں تو پھر پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے اس کو بڑا لاس ہمیں سفر کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ہم لوگوں سے وعدہ کر کے آئے ہیں. وعدہ یہ کر کے آئے ہیں کہ ہم ان کو سزا بھی دلوائیں گے اور یہ پیسے بھی ریکور کروائیں گے, اور اگر ہم ان کو سزا نہیں دلواتے اور وہی ڈیل کر لیتے ہیں جس طرح مشرف صاحب کے دور میں ہوئی تھی سعودی پریشر کے انڈر, تو پھر اس کا ہمیں پی ٹی آئی کو بڑا زیادہ جو ہے وہ نقصان پہنچے گا. لہٰذا ہماری جو پالیٹکس ہے یہ ڈیمانڈ بالکل ہی اس کے خلاف ہے. اس کے اوپر میرا نہیں خیال پرائم منسٹر صاحب کسی طریقے سے بھی کوئی اس کے اوپر آئیں گے. اگر ڈیل کرنی ہے بڑی سمپل بات ہے, آپ نے قانون آپ کے سامنے موجود ہے, پلی بارگین اپلائی کریں, پیسے دیں, باہر جائیں. ہاں لیکن اس میں میں نے سنا کہ وہ جو سعودیز کو ریپلیس کر دیا قطریوں نے میاں نواز شریف کے بہاف پہ, اور زرداری صاحب کے بہاف پہ بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ پیسے دینے کو تیار ہیں, لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں یہ پلی بارگیننگ کریں یا کچھ کریں, ڈیل نہیں میں کروں گا ان کے لیے, نو وے. دیکھیں یہ مجھے کوئی ڈائریکٹ اس چیز کا علم نہیں ہے, لیکن یہ بات بہرحال میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ پرائم منسٹر اس بات کے اوپر مانیں گے نہیں, کیونکہ ان کا بہت ایک واضح موقف رہا ہے اور اب بھی بڑا واضح موقف ہے. وہ اس کے اوپر نہیں آئیں گے کہ ان کو بغیر جو ہے وہ سزا کے یہ لوگ جو ہے یہ باہر. دار صاحب سے متعلق فواد صاحب آپ نے اور پھر کہا کہ چیف سیکریٹری کا عہدہ ہی ختم کر دینا چاہیے. یہ تو بہت بڑے پیمانے پہ میرے خیال آپ کو قانونی طور پہ بھی کوئی ترمیم شرمیم کرنی ہوگی. نہیں وہ دیکھیں, وہ میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا پچھلے دنوں. میں نے اس آرٹیکل میں نے یہ لکھا تھا کہ دیکھیے جو سب سے امپورٹنٹ اصلاحات ہیں نا ہمارے, دیکھیں 6 چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ گورنمنٹ کی پرفارمنس جج کریں گے. وہ ہے آپ کی فارن پالیسی, اکنامک پالیسی, لا اینڈ آرڈر, ایجوکیشن, ہیلتھ, اور آپ کی جو ہے میونسپل سروسز. اب ان 6 میں سے 4 جو ہیں وہ پروونسز میں ہیں. میں یہ بات کر رہا تھا کہ جب تک آپ پروونشل گورننس میں ریفارمز اور اصلاحات نہیں لے کے آتے, یہ اصلاحات کا عمل آگے نہیں چلنا. چیف سیکریٹری کا عہدہ اور چیف منسٹر کا عہدہ بہت زیادہ پاورفل ہے اس نظام میں, ان کو جو ہے اس میں اصلاحات لانے کی ضرورت ہے, اور چیف سیکریٹری کا عہدہ ختم کر دیں. جیسے وفاق میں کوئی چیف سیکریٹری نہیں ہوتا, اور آپ کا جو سیکریٹریز ہیں وہ امپاورڈ ہو. یہاں ایک چیف سیکریٹری بیٹھ جاتا ہے اور ہر چیز جو ہے وہ پھر اس کے ارد گرد گھومتی ہے. نہ سیکریٹریز جو ہیں ان کا کوئی اپنا آتا پتہ ہے, نہ جو ہے وہ منسٹرز جو ہیں ان کو کچھ جو ہے وہ کرتے ہیں. سو جو رولز آف بزنس ہیں وہ بڑے اس میں سمجھتا ہوں کہ اور شہباز شریف ایک کلاسک ایگزامپل ہے. شہباز شریف, مراد علی شاہ اور قائم علی شاہ کے کتنا زیادہ پیسہ انہوں نے ضائع کیا صوبوں میں. اور جب تک آپ پروونشل اصلاحات نہیں کریں گے, جب تک آپ صوبائی گورننس میں اصلاحات نہیں کریں گے, یہ اس ملک میں آپ آگے نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے. اچھا فواد صاحب, یہ ایک بہت چل رہی ہے آج کل بات کہ وفاقی حکومت یا بالخصوص عمران خان صاحب خود وہ پنجاب حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے, اور یہاں پہ کوئی تبدیلی لائی جا رہی ہے ایٹ دا ٹاپ. یہ افواہیں ہیں یا کوئی اس کے پیچھے کوئی صداقت بھی ہے؟ دیکھیے یہ تو پرائم منسٹر صاحب نے فیصلے کرنے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کا پریروگیٹو ہے. انہوں نے پہلے جو ہے وہ نامینیٹ کیا عثمان بزدار صاحب کو, وہ چیف منسٹر بنے. وہ تو چیف منسٹر کی جو ہے وہ تو یہاں پر جو عہدے ہیں, میں تمام جو عہدے ہیں منسٹرز کے ہوں یا چیف منسٹر کے ہوں جہاں پہ ہماری اکثریت ہے پی ٹی آئی کی, وہ تو عمران خان کی وجہ سے ہے.
عمران خان چاہیں گے تو وہ رہیں گے, نہیں چاہیں گے تو بدل جائیں گے. وہ تو کوئی اس میں کوئی بڑی کوئی لمبی چوڑی کہانی تو ہے نہیں. نہیں لیکن وہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کے پراؤڈ, لیکن مقصد ہے کہ وہ جب لاہور آیا, کچھ میٹنگز کی, کچھ لوگوں سے ملے, وہ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی یہی لوگ اب جن سے ملے ان میں سے اگلا وزیر اعلیٰ ہوگا. کوئی یہ میڈیا اسپیکولیشن ہے یا اس میں کوئی تھوڑی بہت کوئی سچائی بھی ہے؟ سچائی بھی ہے. دیکھیے میں کوئی بڑا پریوی نہیں ہوں پرائم منسٹر صاحب کے لاہور ٹور میں تھا بھی نہیں ساتھ, اور مجھے نہیں پتا کہ وہ اس وقت نہ ہی انہوں نے فرینکلی کوئی میرے سے اس پہ ڈسکشن کی ہے کہ وہ کوئی تبدیلی کے اوپر, جب تک وہ یا فواد صاحب آپ شارٹلی بتا دیں, لیکن آپ شارٹلی بتا دیں آپ مطمئن ہیں پنجاب حکومت کی کارکردگی سے ابھی تک؟ دیکھیں میں نے تو آپ کو سمپل پہلے بھی یہ بات کری ہے کہ میں انڈیویجول سے زیادہ میرے نزدیک جو آپ کی اصلاحات ہیں نا آپ کے اداروں میں, آئی ول بی مور کین آن دیٹ. میرے نظر میں جو آپ کا لوکل گورنمنٹ سسٹمز ابھی جو ہیں وہ ان پلیس نہیں ہیں, آپ کا جو بڑی پولیس ریفارمز ہیں وہ ان پلیس نہیں ہیں, اور اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ پولیٹیکل 18ویں ترمیم جس طریقے سے کی گئی, اور جس نے بالکل آپ سمجھیے کہ ایک پاکستان کی گورننس سٹرکچر کو بڑا نقصان پہنچایا. اور اس کو آپ نے ایک طرف اس وقت میں نے زرداری صاحب کو, یوسف رضا گیلانی صاحب کو کہا کہ جو مشرف صاحب کے دور میں غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے پروونشل جو کرنی تھی وہ ڈیولوشن وہ کر دی ڈسٹرکٹس کے اوپر, لیکن فیڈریشن سے پروونسز میں نہیں کی. آپ جو ہیں آپ نے سینٹر سے پروونسز کو کر دی ہے, بٹ پروونسز نے سارے ڈسٹرکٹس کی پاور لے لی ہیں. ٹھیک ہے, چیف منسٹر اتنا پاورفل ہو گیا. فواد صاحب یہ کہہ رہے ہیں آپ کے چیف منسٹر جو ہے وہ اتنے پاورفل ہو گئے ہیں کہ, اور اتنے زیادہ اختیارات ہو گئے ان کے پاس کہ اگر وہ نہ ڈیلیور کر پائیں تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. کچھ نہیں کیا جا سکتا. آپ سندھ کلاسک ایگزامپل آپ کے سامنے, آپ دیکھیں پورا کراچی جو ہے وہ ڈوب گیا ہے, وہاں پہ بارش ہو جائے سارا کراچی ڈوب جاتا ہے, آپ چیف منسٹر کا کچھ کر ہی نہیں سکتے. کلاسک ایگزامپل آپ کے سامنے سندھ مس گورننس. ٹھیک ہے فواد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد کچھ اصلاحات کی بات ہوئی تو پولیس ریفارمز پنجاب میں پی ٹی آئی کا ایک بڑا نعرہ تھا, کیا ہوا اس کو لے کے بریک کے بعد بتاتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد نظامی صاحب بہت سے واقعات ہو چکے ہیں. سب سے دلخراش واقعہ سانحہ ساہیوال تھا جو پولیس کی نالائکی کی ایک بڑی مثال ہے. یہ نظامی صاحب میرا خیال ہے کہ یہ اسی سال کے آغاز کی ہی بات ہے, ایگزیکٹلی مجھے ڈیٹ تو یاد نہیں ہے, لیکن اس کے بعد پھر مختلف واقعات. ریسنٹلی صلاح الدین جو مبینہ طور پہ اے ٹی ایم کارڈ چور بتایا جا رہا تھا, پولیس کی حراست میں اس کی ہلاکت ہوئی. پھر اس طرح لاہور سمن آباد کا ایک نوجوان. تو یہ بہت سے واقعات ہیں. پرائم منسٹر پاکستان نے کہا کہ ظلم ہوتا ہے اور تھانہ طاقتور کا ساتھ دیتا ہے, اس کے لیے پولیس ریفارمز کرنی تھی اس حکومت نے. یہ بات جو آپ نے بھی کلپ دکھایا نا, جی یہ 23 ستمبر 2018 کا, جی یعنی ایک سال میں کیا ہوا جی ریفارمز, وہ یہ ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ اس کو روکنے کے لیے تھانوں میں کیمرے لگائے جائیں گے. انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے جو پولیس والوں نے اپنا 3rd ڈگری ٹیکٹکس جو ہے ان کو جاری رکھنے کے لیے اور جگہیں لے لیں جہاں وہ لے جا کے اور حکومت خانے کھول لیے. یہ گجرپورہ میں جو ہوا ہے واقعہ, جی 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 وہ ایک حکومت خانہ تھا, نجی ٹارچر سیلز ہیں, ٹارچر سیل ہیں, وہاں لوگوں کو چینز میں رکھا ہوا ہے. یعنی یہ تو قرون اولیٰ کی دیتی ہے داستان. تو ایک طرف ہم کہتے ہیں یار کہ وہ سہنا ہے ماڈل ٹاؤن, سہنا ہے ماڈل ٹاؤن, ایک بہت بڑا کیچ فریز تھا کہ جو جون 2014 میں جو سہنا ہے ماڈل ٹاؤن ہوا اس کے ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. اب طاہر القادری بھی بھاگ گئے یہاں سے, جی جی وہ کینیڈا جا کے بیٹھے, انہوں نے کشمیر کے اوپر بھی آج کل ذکر نہیں جی جی وہ تو زبان کھولنا میں مناسب نہیں سمجھا. اچھا, رانا ثناء اللہ کو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. شہباز شریف کے خلاف ہوگا, ایک نجفی رپورٹ بنی, کچھ نہیں ہوا. شہباز شریف کے دور میں پہلے دور میں کہتے تھے جی پولیس مقابلے ہوتے ہیں جعلی, جی لیکن اب یہ حال تھا کہ یار یہ اس حکومت کی واچ پہ سانحہ ساہیوال ہوا, دن دہاڑے سی ٹی ڈی اور اس میں جناب کچھ
اور مقتدر اداروں کے بھی انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ شامل، لوگوں کو کولڈ بلڈڈ مار دیا وتھ فیملی، بچوں سمیت، اور آج تک اس کا کچھ نہیں ہوا۔ نظامی صاحب ہوا کچھ نہیں ہوا، لیکن تاریخ روایت ہمیں یہی بتاتی ہے کہ سال 2 گزرنے کے بعد جب مدعی کے جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر معاملہ دیت کا ہو جاتا ہے۔ ہوا یہ کہ پہلے تو ہوا پاک پتن کے جو ڈی پی ہوتا کیا نام؟ جی رضوان گوندل آئی تھنک گوندل، جی، ان کو تبادلہ کر دیا گیا کہ انہوں نے فرسٹ فیملی کے لوگوں کو گرفتار کیوں کیا اور ڈسٹرب کیا، اور وہ جو جمیل گجر صاحب ایک سرغنہ ایک مرکزی کردار تھے وہ، کیونکہ وہ بہت قریب تھے کچھ لوگوں، جی اور چیف منسٹر صاحب کے ایک قسم کے اپنے آپ کو اپوائنٹنگ اتھارٹی کے طور پہ کرتے، جی، چیف منسٹر صاحب نے یک طرفہ طور پہ گوندل، ہمدرد وہ نون لیگ کے تھے اور دوست وہ چیف منسٹر صاحب کے بیٹے ان کے وہ جی چودھری اقبال میرے خیال سے جی، وہ تو چھوڑے نا جناب، وہ اس کے بعد جناب دوسرا واقعہ کون سا ہوا؟ یہ ساہیوال والا واقعہ ہے نظامی صاحب، پھر اس کے بعد یہ صلاح الدین والا واقعہ ہے۔ ایسے واقعات آئے روز ہوتے ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے۔ 4 آئی جی جو ہیں جی پچھلے 1 سال کے اندر زیادہ میں وہ بدلے گئے، ریزن ایک تو بدلا گیا اور رضوان گوندل والے چکر میں، جی اس کے بعد جو صاحب آئے نام دیں آپ عابد سلیمی صاحب، ان کو تبدیل کیا گیا، عارف نواز صاحب ہیں، اس سے پہلے کلیم امام صاحب جو ہیں وہ رضوان گوندل والے چکر میں وہ تبدیل ہو گئے تھے۔ تو مقصد ہے کہ عمران خان صاحب نے لاہور میں اعلیٰ سطح کے اجلاس میں اس صورتحال پر کافی عدم اطمینان کا اظہار، برہم ہوئے ہیں پرائم منسٹر، بہت شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ لیکن بھائی برہمی ہونے تو ہمارا کام ہے، جی میں برہم ہوں، آپ برہم ہوں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم تو برہم ہی ہو سکتے نا، شر پسند ہے ہم۔ پرائم منسٹر کو برہم نہیں ہونا چاہیے، ہی شوڈ واک دا ٹاک۔ نظامی صاحب وہ وعدے جو ثانیہ ساہیوال کے بعد میں آپ کو ایک پرابلم پتہ کیا ہو رہا ہے جی کہ آہستہ آہستہ جو میں نے یہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے دور میں بھی دیکھا کہ شروع میں بڑی آئیڈیلسٹ تھی، بعد میں وہی ٹریڈیشنل عمران خان صاحب کا میں نے جو کلپ دیکھا اس کو اپنے دل سے بات کر رہے تھے، آج سال بعد وہ برہم ہو رہے ہیں۔ اور بھائی یہ کیا رکاوٹ کیا ہے پولیس ریفارمز میں؟ یہ بتائیے مجھے کہ یہ جو پی ٹی آئی کا جو ایتھوس تھا، اسی وجہ سے جو پی ٹی آئی کے جو بانی رکن ہیں اور سپورٹر ہیں وہ بدل ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی عمل پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب، جی جب انہوں نے ٹبن شمن ٹائپ کے لوگوں کو شامل کر لیا ہے جی، اور سارے جو ٹرن کوٹ سے ان کو شامل کر لیا 1970 کے الیکشن کے لیے، اور جو مبشر حسن، جے رحیم اور اس ٹائپ کے سارے لوگ، حنیف رحمے میں کس کا نام لوں، ایون مصطفیٰ کر جب سائیڈ لائن ہو گئے تو پیپلز پارٹی میں اور پچھلی جماعتوں میں کیا فرق رہ گیا؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں اور پچھلی جماعتوں میں فرق مٹتا جا رہا ہے، یہ بھی یہ میں نہیں کہوں گا 1 سال بھی ہوا ہے، ایک سال، لیکن اگر اس طرح نہ کیا گیا اس ٹینڈنسی کو تو پی ٹی آئی میں اور پچھلی جماعتوں میں معاف کیجیے گا میری رائے میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ شارٹلی بتا دیں پولیس ریفارمز میں رکاوٹ کون ہے اور یہ کیوں نہیں لائی جا رہی؟ پولیس خود رکاوٹ ہے، پولیس اور سیاستدانوں کا نیکسس۔ پولیس جو ہے وہ سیاستدانوں کا نیکسس کے بغیر نہیں چل سکتی جی، اور سیاستدان جو ہیں وہ پولیس کے بغیر نہیں چل سکتے۔ ٹھیک، ان کو اپنے اپنے علاقوں میں پولیس کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے اپنے سارے 3rd ڈگری میتھڈس کے لیے، اور وہی لوگ آپ پی ٹی آئی میں شامل ہیں جو پہلی بار جماعتوں میں۔ ٹھیک ہے نظامی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔